باطل سے دبنے والے ہے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے ہے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا تو ہمتا ہمارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب اور آج کی یہ محفل جس ہستی سے منسوب کی گئی، یقیناً میں اپنے آپ کو بندہ ناچیز، میں بندہ گنہگار، نہ تو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بات کر سکوں، اور نہ ہی میرے پاس الفاظ ہیں، کیونکہ جس ہستی کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، شاید اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو آج یہ دنیا ہی نہ ہوتی۔ مجھ سے قبل بھی تمام مقررین نے اپنے اپنے انداز میں وہ ساری باتیں کہہ دی جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور آنے والے ہر وقت اور ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تقاریر تو ہم سنتے آئے، جمعے کے دن بھی، سیرت کے حوالے سے بھی، عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو شاید کہنے والا تو کہہ کر چلا جائے گا، سننے والے نے اگر اس کے اوپر کچھ عمل نہ کیا اور کہنے والے نے بھی اگر اس کے اوپر عمل نہ کیا تو یہ نہ ہمارے لیے رحمت بنے گی، بلکہ شاید یہ اگر ریاکاری کی طرف چلی گئی تو ہم ہمیشہ کے لیے گھاٹے میں جائیں گے۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے، چونکہ عباس صاحب اپنی بات ختم کر کے مجھے پہلے سے اشارہ کر دیا کہ 1 منٹ تمہارے لیے، ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی، جس کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے خوشبو اور خیر ہی خیر ہے، ان کے نورانی طریقے ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ کامیابی کے لیے۔ اور ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بات کرنے سے پہلے آخرت کی بات بھی کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دیا، اس میں پہلے دنیا کی کامیابی آتی ہے اور بعد میں آخرت کی کامیابی آتی ہے۔ ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں کی گئی کہ جس میں صرف آخرت کی کامیابی ہو اور دنیا کے اندر نقصان ہو، کیونکہ ہمارے مقررین حضرات اکثر یہی بیان کیا جاتا ہے۔ آخرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم صرف درود شریف کا مطالعہ کریں، اگر اس کو ہم ترجمے کے ساتھ دیکھیں تو ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ۔ میں مختصر آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا، صرف اگر ایک پیغام لے کر ہم اٹھیں، اور وہ پیغام ہے ہمارا اخلاق، ہمارے رویے، ہمارا ایٹیٹیوڈ، اگر اس کے اوپر ہم غور کریں، اگر ہم ماضی میں چلا جائیں، اگر ہم 1500 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انہوں نے اپنے دشمنوں کو اپنے ساتھ کیسے ملایا۔ تلوار تو اس وقت اٹھائی گئی جب ان کو بار بار پیغام دیے گئے۔ میں اسی وساطت سے ایک اور بات ہم سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ آج پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر، دین کے لیے، اسلام کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو فتنے اٹھائے گئے، اور فرانس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم ان کی صفاتی تعلقات کو، ان کے تجارتی تعلقات کو ہم جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی کی توہین کی جائے گی تو ہم نہ کہ اپنی جان کا نذرانہ بلکہ اپنا سارا کچھ اس ہستی کے اوپر قربان کر دیں گے۔ میں اس اسٹیج کی وساطت سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جذبات کو نہ کھیلا جائے۔ کہیں کل ایسا نہ ہو کہ تم باہر کی جنگ اپنے ملک کے اندر لے کے آؤ اور پھر ہر بچہ اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ علم الدین غازی نے کسی عالم اسلام میں جا کر کسی بڑے مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہوا تھا، اس کے اندر بھی یہی ایمان تھا۔ آج ہر مسلمان، ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک، ایک مرد سے لے کے عورتوں تک، سب لوگ اس ایمان سے الحمدللہ سرشار ہیں۔ اور اگر ہمارے
حکمرانوں نے ان کے سفارتی تعلقات کو اور اس کے سفیر کو جہاں سے جوتے مار کے باہر نہ نکالا گیا تو پھر ہم سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ